بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عذر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں حافظ طاہر خلیل صاحب اور امتیاز رانجھا صاحب. حافظ صاحب، یہ عمران خان صاحب نے آج پھر کہہ دیا کہ کل ریلی نکالیں گے 2 بجے. ذل شاہ کا قتل ہوا، حادثاتی موت، کیا کہیں گے اس ریلی کی؟ آج ایک بڑا ایونٹ فل دن تھا کہ اس میں صبح جو ہے وہ چیف منسٹر اور آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو پولیس کا موقف ہے اور انتظامیہ کا جو موقف ہے، پروونشل گورنمنٹ کا جو ایک سٹانس ہے وہ سامنے آیا کہ یہ ایک حادثاتی موت تھی، اور پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے اس کی گاڑی سے حادثہ ہوا اور وہی اٹھا کے لے کے آیا. اور پھر ان کی سٹیٹمنٹ بھی پولیس نے سنائے کہ جس طرح سے ڈرائیور کا سٹیٹمنٹ ہے یا دوسرے لوگوں کے ہیں، جس سے یہ انہوں نے ثابت کیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک حادثاتی موت تھی اور یہ واقع. لیکن اس کے بعد رات کو جو خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لمحے پہلے جو ایڈریس کیا ہے دوبارہ قوم سے خطاب کیا، اس میں تو انہوں نے ساری تردید کر دی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے انہوں نے مقدمہ بنایا تھا مجھ پر بھی 302 کا کہ میں نے مارا ہے، اور اب یہ انہوں نے دوسرا پینترا بدلا ہے انتظامیہ نے اور اس کو حادثاتی موت. لیکن آپ صاحب ایک کارکن ہے، ورکر ہے، اس کا لیکن دیکھیں بہرحال جو کچھ ہوا ذل شاہ کے ساتھ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ، اور اس واقعے کے انہوں نے پی ٹی آئی جو مطالبہ کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے تحقیقات، میرا خیال ہے کہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس پر اقوام متحدہ بھی بولی ہے اور امریکہ بھی بولا ہے، دوسرے مغربی ممالک بھی بولے ہیں، کیونکہ یہ واقعات جو ہیں یہ ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ اچھا شگون نہیں ہے، اور پاکستان کے چہرے کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ مثبت اشارے نہیں دے رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک پولیٹیکل ورکر کی جو موت ہے اس کی تحقیقات کو آزادانہ ہونا چاہیے، تاکہ پی ٹی آئی بھی مطمئن ہو اور انتظامیہ کا جو موقف ہے جو بھی ہے، مطلب اگر یہ حادثاتی موت ہے پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو، اگر یہ قتل ہے تو انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف مقدمے بھی ہونے چاہیے. امتیاز رانجھا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ایک پولیٹیکل ورکر کا یہ حادثہ ہوا ہے، واقعی یہاں پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ آپ کو نظر آتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے گھر پہ تھے، آئی جی اور چیف منسٹر بھی موقع پہ نہیں تھے، ایک بندے کی موت ہو گئی. پہلے صبح ایک چیز جو سامنے آئی وہ الزامات کی بھرمار شروع ہو گئی کہ جی حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس آئی کہ یہ انہوں نے خود کیا ہے، اور ایک آڈیو بھی آئی ہے وہ بھی کیس کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے بالکل وہ میں سمجھتا ہوں کہ جائز ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، اور اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائیں، اور ان کو اس کی جو ہے وہ جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ ایک دو باتیں، ایک تو پولیٹیکل ورکر ہے، ایک غریب آدمی ہے، اور کب تک یہ جو سیاسی ورکر ہیں وہ ان تماشوں کا ایندھن بنتے رہیں گے. یہ جس نے بھی کیا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ پریس کانفرنس ہے اور ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی کی بجائے اگر کسی طریقے سے کوئی بندہ کو اس طرح کی کوئی بن جائے کمیشن، تاکہ اعتماد لوگوں کا بھی بحال ہو، اس کا یہ ہوگا کہ پولیس کے اوپر بھی لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا، سیاسی حکومت کے اوپر بھی ہوگا، اور سیاسی جماعتوں پہ بھی جو ہے لوگ. نہیں رانجھا صاحب، ایک طرف الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، کمپین شروع ہونے جا رہی ہے، دوسری طرف رکاوٹیں کھڑی ہیں، تو عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ تو جائز ہے نا کہ انہیں نہیں بالکل نہیں، کمپین تو ان کو کرنے دیں. الیکشن جب اناؤنس کر دیا تو کمپین کو روکنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور یہ جو پکڑ دکڑ والا جو ماحول ہے اس میں کتنی صداقت ہے، یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جانی چاہیے. اور یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جی نہیں، حافظ صاحب کمپین تو وہ شروع کر رہے ہیں، لیکن کیا یقین ہے کہ ان کو موقع دیا جائے گا کمپین کرنے کا؟ وہ تو یہی شکوہ کر رہے ہیں، ابھی بھی عمران خان صاحب نے یہی بات کی. نہیں دیکھیں، کل جو ہے کل بڑا امپورٹنٹ دن اس لحاظ سے بھی ہوگا کہ کل جو شیڈول اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق کل سے کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے ہیں، اور وہ 2 دن رہیں گے. تو خان صاحب اور پھر دوسرا ذل شاہ کی جو موت ہے، حادثاتی ہے یا قتل جو بھی ہے، اس کی وجہ سے ان کے ورکر جو ہیں وہ ناراض بھی ہیں، برانگیختہ ہیں ان کے جذبات، اور وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یوز کرنا چاہتے ہیں، اپنے ورکرز کو دوبارہ باہر لانا چاہ رہے ہیں تاکہ ورکرز جو ہیں اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو کمپین میں بدلیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ خطرناک بات بھی ہوگی کہ اس لحاظ سے کہ انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج بھی ہوگا کہ اس کو اب بردباری کے ساتھ آگے چلے، اور مشاورت کے ساتھ، پی ٹی آئی کی مشاورت کے ساتھ اگر وہ ریلی نکال رہے ہیں تو اس کی اجازت ملنی چاہیے اور اس کو آگے جانا چاہیے اپنے روٹ کے مطابق.
لیکن اس میں ایک رولز آف دی گیم جو ہے وہ طے ہو جانی چاہیے دونوں پارٹیوں کے درمیان، تاکہ ایک مفاہمانہ ماحول میں یہ کمپین جو ہے آگے بڑھے۔ بہرحال جو اصل بات تو یہ ہے کہ جو نگراں حکومت ہے اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور پورا موقع دینا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی، وہ اپنی کمپین کرے، الیکشن جو بھی جیتے وہ اس کا حق ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت، یہ موضوع انتہائی اہم تھا کیونکہ پولیٹیکل جو ایشوز ہیں بالخصوص جو الیکشن کمپین ہے اس میں ہر جماعت کو پورا موقع ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔